بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت يندرج في هذه القاعدة قواعد۔ تیسرا قاعدہ بیان کیا کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ شک سے یقین زائل نہیں ہوتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس قاعدے کے ضمن میں بھی کچھ ذیلی قاعدے ہیں، ان ذیلی قاعدوں کا ذکر یہاں کر رہے ہیں، یعنی اصل قاعدہ تو وہی ہے، پھر اس کے ضمنی اور ذیلی قاعدے کچھ اور بھی ہیں جن کی اصل وہی بنیادی قاعدہ ہے، الیقین لا یزول بالشک، مگر جو ذیل میں جو مفاہیم ہے وہ بھی خود ایک قاعدے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان ذیلی قاعدوں میں سے قاعدہ ہے الاصل بقاء ما کان علی ما کان، کہ اصل یہ ہے کہ شے کو اسی حالت پر باقی رکھا جائے جس حالت پر وہ شے پہلے تھی، ہے نا۔ اصل کا معنی آپ کو معلوم ہے، ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر غیر کی بنیاد ہو وہ اصل کہلاتی ہے۔ لغت میں اصل کا معنی جڑ آتا ہے، اور اصل قاعدے کو بھی کہتے ہیں، یہاں اصل قاعدے ہی کے معنی میں ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ چیز کو اسی حالت پر باقی رکھا جائے جس حالت پر وہ پہلے تھی۔ یہ قاعدہ اس وقت جاری ہوتا ہے جب کسی چیز کے حوالے سے اس کی موجودہ حالت کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ ایسی ہے یا ویسی ہے، تو ایسی صورت میں موجودہ حالت جس میں شک ہے اس سے پہلے کی حالت تھی وہ دیکھی جائے گی، اور جو پہلے کی حالت تھی اسی پر اس کو باقی رکھا جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا کسی کو باوضو ہونے کا یقین تھا کہ اس نے وضو کیا ہے، باوضو تھا وہ، لیکن حدث میں شک ہو گیا کہ ری کا خروج اس وقت سے اب تک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، بس اوقات وضو کیا ہوتا ہے، گھنٹے گزر جاتے ہیں اور ہمارے علم میں نہیں ہوتا ہے کہ خروج ری ہوا ہے، بس شک ہوتا ہے پتہ نہیں خروج ری ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کو باوضو ہی مانا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اسے باوضو ہونے، طہارت پر ہونے کا یقین تھا، حدث کا صرف شک ہے کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے نا۔ ہونا بھی حدث کا معلوم نہیں ہے اور نہ ہونا بھی معلوم نہیں ہے، دونوں چیزوں کے درمیان تردد و شک ہے۔ تو اب جو اس کی پہلی حالت تھی یعنی باوضو ہونا، طہارت پر ہونا، اسی پر اس کو باقی رکھا جائے گا۔ اور آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ طہارت کا چونکہ یقین ہے اور حدث کا محض شک ہے، اور شک سے یقین زائل نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ باوضو رہے گا۔ تو اس قاعدے کی جو مثالیں ہیں ان میں آپ کو بنیادی قاعدہ جو ہے الیقین لا یزول بالشک، اس کی جلوہ سامانیاں نظر آئیں گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو حدث کا یقین ہے کہ ہاں بے وضو ہوا تھا، اس کا یقین تھا، لیکن طہارت اس کے بعد وضو کی ہے یا نہیں کی ہے، وضو کیا ہے نہیں کیا، اس میں شک ہے، تو وضو کرنا نہ کرنا تو مشکوک و متردد ہو گیا، اس کی تو کوئی جانب ثابت نہیں ہوگی۔ تو اب جو پہلی حالت تھی اس کی یعنی محدث ہونا، اسی حالت پر اسے باقی رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ بے وضو ہے۔ قلت يندرج في هذه القاعدة قواعد، میں نے کہا کہ اس قاعدے کے تحت اور بھی قاعدے داخل ہیں۔ منہا قولہم، ان قواعد میں سے، ذیلی قواعد میں سے ان کا یہ قول بھی ہے کہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، کہ اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ شے کو اسی حالت پر رکھا جائے جس حالت پر وہ پہلے تھی۔ وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مَسَائِلُ، اور اس ضابطے پر، اس ذیلی قاعدے پر بھی چند مسائل متفرع ہیں۔ منہا، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، من تیقن الطہارۃ وشک فی الحدث فہو متطہر، کہ جسے طہارت یعنی باوضو ہونے کا یقین تھا اور حدث کے بارے میں شک ہے، فہو متطہر، تو وہ
بطہارت سمجھا جائے گا۔ ومن تیقن الحدث وشک فی الطہارہ، اور جسے حدث کا یقین تھا، طہارت میں شک ہے، فہو محدث، تو وہ بے طہارت اور محدث سمجھا جائے گا۔ کما فی السراجیتی وغیرہ، جیسے کہ یہ تفصیل سراجیہ وغیرہ میں موجود ہے۔ تو اصل ضابطہ کیا ہوا کہ جب موجودہ حالت کے بارے میں تردد ہو تو سابقہ حالت پر حکم کی بنیاد رکھی جائے گی۔ جو سابقہ یقینی حالت ہے اسی کے مطابق حکم دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا ضابطہ اور قاعدہ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ محمد علیہ رحمہ کی ایک تصریح پیش کر رہے ہیں کہ امام محمد علیہ رحمہ نے ایک مسئلے کو ذکر کیا ہے جو بظاہر اس ضابطے اور اصول کے خلاف ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی باوضو شخص بیت الخلاء میں داخل ہوا اور استنجا کے لیے وہ بیٹھا ہے نا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان استنجا کے لیے بیٹھتا ہے، کوشش بھی کی مگر اس کو جو ہے قضائے حاجت نہیں ہوئی تو اٹھ کر چلا آتا ہے۔ تو یہ گیا، کوشش کی، نہیں ہوا اور اٹھ کر یہ چلا آیا، ہے نا۔ تو اب بات آنے کے بعد اسے شک ہوا کہ میں وہاں بیٹھا تھا تو کچھ نکلا تھا یا نہیں نکلا، یعنی خروج ری وغیرہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس میں شک ہے۔ لیکن پہلے گیا تھا تو باوضو تھا، وہ بیٹھ کر آیا ہے تو اب شک ہے کہ خروج ری ہوا تھا نہیں ہوا تھا۔ تو ضابطہ اور اصول تو یہ کہتا ہے کہ یہ شخص باوضو رہنا چاہیے، کیونکہ جب موجودہ حالت کے بارے میں تردد ہے تو سابقہ حالت دیکھی جائے گی۔ سابقہ حالت یہ تھی کہ اسے باوضو ہونے کا یقین تھا، علم تھا، تو باوضو ہونا چاہیے۔ ضابطہ اور قاعدہ اس کا مقتضی ہے، لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ اسے محدث سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بے وضو شخص وضو کا پانی لے کر بیٹھا اور اس کے بعد اس کو شک ہوا اس بات میں کہ یار میں نے وضو تھا یا نہیں کیا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا انتہائی غافل، کہ کچھ کام کرنے بیٹھتے ہیں اور کوئی آ کر ان کے پاس بیٹھ جائے، باتیں کرنے لگے تو انہیں اپنے کام کا ہوش ہی نہیں رہتا ہے کہ کام ہم نے کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو ایسے ہی کوئی غافل قسم کا انسان تھا، پانی لے کر بیٹھا وضو کے لیے اور بعد میں شک ہو رہا ہے کہ کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو اب قاعدہ کس کا مقتضی ہے؟ کسے بے وضو مانا جائے؟ کیونکہ پہلے یہ بے وضو تھا، اس کا تو یقین ہے اس حالت کا، وضو کیا نہیں کیا، وضو کی حالت موجودہ حالت میں شک ہے، تو سابقہ حالت پر بنا کرتے ہوئے اس کو بے وضو قرار دینا چاہیے۔ لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ اسے باوضو سمجھا جائے گا۔ دونوں مسئلے اصول اور ضابطے کے خلاف ہیں۔ پھر اب امام محمد علیہ رحمٰن نے خلاف ضابطہ کیوں بات کی؟ تو فرماتے ہیں یہاں بات اس لیے کی کہ اصل میں غالب حالت یہی ہے کہ جب انسان استنجا کے لیے استنجا خانے میں بیٹھتا ہے، کچھ دیر کوشش کرتا ہے تو استنجا چاہے ہو نہ ہو مگر عادتاً ریح وغیرہ کا خروج جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ وضو کے لیے پانی لے کر بیٹھتا ہے تو غالب حالت یہی ہے کہ وہ کرتا ہی ہے۔ تو غالب حالت چونکہ یہ ہے تو غالب پر بنا کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا، کیونکہ فقہ غالب کا اعتبار کرتی ہے نا۔ وَلَكِنْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَ الْخَلَا وَجَلَسَ لِلْإِسْتِرَاحَةِ، اور امام محمد علیہ رحمٰن نے ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ سے مراد باوضو شخص، اذا دخل، جب وہ بیت الخلاء میں داخل ہوا، وہ جلس للاستراحت، اور آرام کرنے کے لیے بیٹھا۔ بیٹا استراحت آرام کے معنی میں نہیں، یہاں استراحت استنجا کے معنی میں، اور استنجا کرنے کے لیے بیٹھا۔ وشک هل خرج منه شیء او لا، اور اسے شک ہوا کہ اس میں سے کچھ نکلا ہے یا نہیں، کانا محدثا، تو وہ بے وضو سمجھا جائے گا۔ وَإِن جَلَسَ لِلْوُضُوءِ بَمَعَهُ مَعٌ ثُمَّ شَكَّ هَلْ تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَانَ مُتَوَضِّئًا عَمَلًا بِالْغَالِبِ فِيهِمَا، اور اگر وضو کرنے کے لیے بیٹھا اور نہیں تھا وضو کا، پھر اسے شک ہوا کہ وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو باوضو سمجھا جائے گا،
ان دونوں صورتوں میں جو غالب حالت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے. وفی خزانت الاکملی استیقنا بالتیمم. بیٹا یہ مسئلہ ویسا ہی ہے جیسے اوپر گزر گیا. وفی خزانت الاکمل، اور خزانت الاکمل میں ہے استیقنا بالتیمم، کسی کو تیمم کرنے کا یقین تھا کہ تیمم کیا ہے. وشک فی الحدث، اور حدث میں شک ہے کہ بعد میں حدث لاحق ہوا ہے نہیں، اس میں شک ہے. فہو علی تیممی، تو وہ اپنے تیمم پر باقی رہے گا. کیوں؟ تیمم کا یقین تھا اور حدث کا محض شک ہے، اور یقینی ثابت شدہ حکم شک سے ختم نہیں ہو سکتا. یا موجودہ حالت میں جب تردد ہے تو سابقہ حالت جو یقینی ہے اسی پر حکم دیا جائے گا. وَقَضَى لَوْ اسْتَيْقَنَ بِالْحَدَثِ وَشَكَّ فِي التَّيَمُّمِ أَخَذَ بِالْيَقِينِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ. اور اسی طرح اگر حدث کا یقین تھا اور تیمم میں شک ہے کہ بعد میں تیمم کیا یا نہیں کیا، تو اخذ بالیقین، تو جو یقینی بات تھی اس کو لیا جائے گا، یعنی اس کو محدث قرار دیا جائے گا. کما فی الوضوء، جیسے کہ جو تفصیل وضو میں ہے. ولو تیقن الطہارۃ والحدث وشک فی السابق فهو متطہر. بیٹا کوئی ایسا شخص ہے جس کو طہارت اور حدث دونوں کا یقین ہے، اسے یہ بھی یقین سے معلوم ہے کہ مجھے حدث لاحق ہوا ہے، اور یہ بھی یقین سے معلوم ہے کہ میں نے طہارت کی ہے، مگر اس کی ترتیب میں شک ہے کہ پہلے حدث لاحق ہوا تھا بعد میں طہارت کی، یا پہلے طہارت کی تھی بعد میں حدث لاحق ہوا ہے. اس ترتیب میں اس کو شک ہے کہ پہلا کیا چیز تھی، اس میں اس کو شک اور تردد ہے. تو کیا حکم رہے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ متطہر سمجھا جائے گا، باوضو سمجھا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیٹا کہ انسان حدث میں تو رہتا ہے لیکن وضو تبھی کرتا ہے جب اس کو حدث لاحق ہوتا ہے نا. وضو کیوں کرتے ہیں ہم؟ حدث سے طہارت حاصل کرنے کے لیے، ورنہ انسان تو اکثر محدث رہتا ہی ہے. حدث کا ازالہ کر کے ہم وضو کرتے ہیں طہارت حاصل کرنے کے لیے. تو غالب حالت یہ ہے کہ انسان محدث رہتا ہے، اس کے بعد وہ جا کر وضو کرتا ہے. تو جب حدث اور وضو دونوں میں اس کو دونوں کا یقین ہے، ترتیب میں اس کو جو ہے تردد ہے. اور ترتیب عموماً اسی طرح ہوتی ہے کہ انسان جب محدث ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ وضو کرتا ہے اپنے حدث کو زائل کرنے کے لیے. تو ظاہر یہی ہے کہ جو عمل ہے وہ متاخر ہے، وہ بعد میں ہے، اور جب اس کا بعد میں ہونا ہی ظاہر اور غالب ہے تو اسی پر حکم دیا جائے گا کہ وہ باوضو ہے. ٹھیک ہے. وفی الوزازیتی یعلم انه لم یغسل عضوا لکنه لا يعلم بعینه غسل رجله اليسرى لانه آخر العمل. بزازیہ میں ایک مسئلہ ذکر کیا کہ کسی شخص نے وضو کیا، کرنے کے بعد اس کو علم ہوا کہ اس نے کوئی عضو نہیں دھویا ہے، یعنی بالکل علم یقین ہے کہ کوئی عضو دھلنے سے رہ گیا، اسے وہ عضو اس نے نہیں دھویا ہے، لیکن کون سا عضو رہ گیا ہے اس کی تعیین کا علم نہیں ہے. بعین ہی نہیں معلوم کہ یہ عضو نہیں دھویا ہے، اتنا یقین سے معلوم ہے کہ ایک عضو دھلنے سے رہ گیا ہے، وہ دھویا نہیں ہے نا. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اعضا کی تری سوکھ جائے، نارمل حالت میں پہنچ جائے انسان، تب ایسا ہو سکتا ہے. ورنہ تو اگر اعضا پر تری ہے تو اعضا دیکھ کر پہچان لے گا کون سا رہ گیا ہے. اعضا کی تری خشک ہو گئی، اس کے بعد اس نے اس پہ توجہ دی کہ ایک عضو میرا دھلنے سے رہ گیا ہے، لیکن کون سا رہ گیا ہے اس کی تعیین کا علم اس کو نہیں ہے. تو ہمارے فقہا نے فرمایا کہ وہ اپنے بائیں پیر کو دھو لے، بائیں پیر کو دھو لے گا، اس سے اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. اب یہ بائیں پیر کا کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ وضو کے اعمال میں سب سے آخری عمل یہ بائیں پیر کا دھونا ہی ہے، اور انسان عموماً جب کچھ بھولتا ہے تو شے کے آخر کی چیزیں ہی بھولتا ہے نا، آخر میں کچھ نہ کچھ وہ چھوڑ دیتا ہے. تو غالب یہی ہے کہ آخری جو عمل تھا وہ اسی کو بھولا ہوگا، لہذا اس کو دھو لے.
بیچ میں کسی عضو کے دھونے کو حکم دے ہم کہ ایک ہاتھ کو دھو لے ایک پیر کو دھو لے، یعنی ایک ہاتھ کو دھو لے یا چہرے کو دھو لے یا سر کا مسح کر لے، جو بیچ کے اعمال ہے ان کا اگر ہم حکم دیں تو یہ بلا مرجع ہوگی، کیونکہ بیچ کی اعضاء دھلنے میں اور ضبط میں سب برابر ہوتے ہیں۔ بھول چوک اکثر انسان سے آخر میں ہوتی ہے، تو بھول چوک اکثر آخر میں ہوتی ہے، تو آخری عضو جو ہے یعنی پیر، بائیں پیر کا دھونا، اس کے لیے تو مرجع ہے، لیکن باقی بیچ کے جو اعضاء ہیں ان میں سے کسی کی کو متعینہ طور پر ہم کہیں کہ اس کو دھو لے تو وہ ترجیح بلا مرجع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے بیچ میں کے کسی عضو کو دھونے کا حکم نہیں دیا، جو آخری عضو ہے، آخری عمل ہے بائیں پیر کا دھونا، اس کا کہ وہ دھو لے گا تو وضو صحیح ہو جائے گا۔ وفی الوزازیتی بزازیہ میں ہے یعلم انہ لم یغسل عضوا، کہ وہ جانتا ہے کہ اس نے ایک عضو نہیں دھویا ہے، لیکنہ لا یعلم بعینہ، لیکن اس کو متعین طور پر نہیں جانتا کون سا ہے، تو غسل رجلہ الیسریٰ، تو اپنے بائیں پیر کو دھو لے، لانہ آخر العمل، اس لیے کہ بائیں پیر کا دھلنا یہ آخری عمل ہے۔ ایک اور مسئلہ ذکر کرتے ہیں یہاں، فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس کو اپنے عضو تناسل سے پانی کی تری بہتی ہوئی معلوم ہوئی، کہ پانی اس سے نکل رہا ہے، یہ معلوم ہوا، تو فرماتے ہیں کہ اسے وضو کا اعادہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ یا تو پیشاب ہے یا مزی بغیر، اب ناقض وضو ہیں، تو اس کو دھو کر وضو کا اعادہ کرے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب وضو کرتا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ عضو تناسل سے کچھ نکل رہا ہے، قطرہ نکل رہا ہے، جیسے سارے نوجوان اسی میں مبتلا ہیں، اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی قطرہ نکل رہا ہے پیشاب کا، اگر اس کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے تو ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اس کی طرف التفات نہ کرے، اس کی طرف التفات نہ کرے، توجہ نہ دے، بلکہ کیا کرے، شرمگاہ پر اور اپنے جو میانی ہوتی ہے، پاجامے کی میانی یا ازار کا جو وہ حصہ ہوتا ہے جو اس جگہ ہوتا ہے، اس پر پانی چھڑک لے تاکہ وسوسہ ختم ہو جائے۔ جب پانی چھڑک لے گا تو اب جیسی یہ بات آئے گی کچھ نکل رہا ہے تو ذہن جائے گا ارے وہ پانی چھڑکا تھا وہی ہوگا ٹھنڈا، تو اس سے کیا ہے، وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ نہیں ہے مگر انسان کو لگتا ہے کہ قطرہ نکلا ہے، اور یہ وساوس شیطان سے، حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں کہ الگ الگ اعمال میں وسوسہ ڈالنے کے لیے الگ الگ شیطان ہے نا۔ وضو کا بھی ایک شیطان ہے کہ جب انسان وضو کرنے بیٹھتا ہے تو اس کو شک ڈالتا ہے کہ ابھی صحیح سے نہیں دھلا ہے، ابھی رہ گیا ہے، ابھی یہ ہوا ہے، ابھی وہ ہوا ہے۔ ایسے استنجا میں وسوسہ ڈالتا ہے، استنجا کر کے آؤ قطرہ نکلا ہے، کہیں پیٹ میں گڑگڑاہٹ اٹھی، خروج ری تو نہیں ہو گیا، تو یہ وساوس شیطانی ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے فقہا نے فرمایا کہ اپنے شرمگاہ پر، کپڑے پر پانی چھڑک لے تاکہ وسوسے ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وضو کیا اور وضو کے بہت دیر بعد محسوس ہوا کہ اب کوئی قطرہ نکلا ہے اور اس کی تری بھی پالی، ٹھیک ہے، یا جو ہے اسے یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ یہ پیشابی ہے، پانی چھڑک لیا تھا اس کے بعد بھی جو نکلا اس کا یقین ہے کہ یہ پیشاب ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں جو پانی والا ہیلا تھا وہ کام نہیں کرے گا اور اس کو وضو کرنا ہوگا دوبارہ، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں رعل بلتا بعد الوضوء سائلا من ذکرہ یعید، کسی شخص نے وضو کرنے کے بعد اپنے عضو تناسل سے تری بہتے ہوئے دیکھی، یعنی محسوس کی، یعید تو وضو کا اعادہ کرے۔ وَإِنْ كَانَ يَعْرِضُهُ كَثِيرًا، اور اگر اس شخص کے ساتھ یہ حالت اکثر پیش آتی ہے، وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بَوْلٌ أَوْ مَاءٌ، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ جو ہے استنجے کا پانی ہے یا پیشاب ہے، یہ نہیں جانتا، تو لا يلتفت الیہ، اس کی طرف توجہ نہ دے، وَيَنْضَحُ فَرْجَهُ وَإِزَارَهُ بِالْمَاءِ قَطْعًا لِلْوَسْوَسَةِ، اور اپنی شرمگاہ اور ازار پر پانی چھڑک لے وسوسے کو ختم کرنے کے لیے۔ وَإِذَا بَعْدَ عَهْدِهِ،
عن الوضو او علم انه بول لا تنفع الحیلہ، اور جب وہ تری محسوس ہو وضو کا زمانہ گزر جانے کے بعد، یعنی وضو کے کو کافی وقت گزر گیا اس کے بعد محسوس ہو تری، او علم انہ بول، یا اسے یقین سے معلوم ہو جائے کہ، تو لا تنفع الحیلہ، تو اب ہیلہ جو تھا پانی مارنے والا وہ نفع نہیں دے گا، اس کو وضو کرنا ہوگا۔ انتہا، یہاں ان کی بات ختم ہو گئی۔